بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اس کیلی گرافک ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے 10 سال جو آپ اور آپ کے اصحاب کی شجاعت کا زمانہ ہے کہ واقعات پارٹ 2 کی جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ کیلی گرافی سیکھنے کے ساتھ ساتھ واقعات بھی سنتے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کیلی گرافک وائبس O2O کو دیکھنے اور سننے کے علاوہ سبسکرائب اور لائک بھی کیجیے۔ نیز آپ کے کمنٹس بھی ہماری اصلاح اور حوصلہ افزائی کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہجرت کے دوسرے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک اور دستہ روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن جہش اس کے سالار مقرر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تحریری بیان عطا کیا اور ہدایت فرمائی کہ 2 دن کی مسافت کے بعد اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ عبداللہ نے تعمیل حکم کی اور حسب ارشاد 2 دن کے بعد ارشاد نبوی پڑھا۔ اس میں تحریر تھا: یہ تحریر پڑھنے کے بعد تم مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ کی طرف بڑھنا، وہاں قریش کے قافلہ کا انتظار کرنا، اس کے حالات سے باخبر رہنا۔ سالار دستہ نے یہ فرمان اپنے ساتھیوں کو سنایا اور مجاہدین نخلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے 2 ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن فرموان اونٹوں کی تلاش میں بچھڑ کر پیچھے رہ گئے تھے۔ قریش کہیں قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت تک عبداللہ بن جہش اپنے ساتھیوں سمیت نخلستان پہنچ چکے تھے۔ آخری تاریخ کو قریش کا قافلہ وہاں اترا۔ عمر بن حضرمی سالار قافلہ تھا۔ مجاہدین نے جب قریش سے آنکھیں چار کیں تو انہیں ان کے مظالم یاد آ گئے اور وہ سوچنے لگے کہ اگر ان سے کچھ تعرض نہ کیا گیا تو وہ حرم یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ان کے قابو میں نہ آئیں گے، اور اگر ان پر حملہ کیا گیا تو ماہ حرام میں خون ریزی ہوگی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ حرام میں قتل و غارت سے منع فرمایا ہے۔ آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قریش پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ مجاہدین میں سے ایک نے تیر پھینکا اور عمر بن حضرمی کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ غرض عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی قافلے کا مال اور قیدیوں کو لے کر مدینہ آئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ماہ حرام میں جنگ کرو؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ نہ لیا اور قیدیوں کی نگرانی کی تلقین فرمائی۔ عبداللہ بن جہش اور مجاہدین اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوئے۔ قریش کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو دل کھول کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا کہ دیکھو وہ لوگ ماہ حرام میں بھی قتل و غارت سے باز نہیں آئے۔
بعض مسلمانوں نے بھی مجاہدین کو طعن و تشنیع کی اور یہودی بھی انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ انہی ایام میں فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ، لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اس ماہ میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام میں نہ جانے دینا، نیز مکہ سے وہاں کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر بن پڑے تو تمہیں دین سے برگشتہ کر دیں گے۔ دین اسلام کی مخالفت قتل کے گناہ سے بدتر ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی تو مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ان کی روح سے دین فطرت کی راہ میں روڑے اٹکانے اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے کے فتنے، قتل اور ظلم و ستم سے بھی بدتر گناہ تھے۔ اس لحاظ سے حضرت عبداللہ کی قریش کے خلاف فوجی کارروائیاں جو پہلے ناجائز سمجھی گئی تھیں، حق بجانب قرار پائیں۔ چنانچہ مال غنیمت تمام حصہ داروں میں تقسیم کر دیا گیا اور قیدیوں کی نگرانی کڑی کر دی گئی۔ قریش نے بڑی کوشش کی کہ زر فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تبادلہ میں اپنے دو آدمیوں حضرت سعد اور حضرت عتبہ کی رہائی کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر مسلمان قیدیوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہوگا تو قریش کے قیدیوں کو بھی اس پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ قریش نے اس وقت تک قیدیوں کو کوئی گزند نہیں پہنچایا تھا، لہذا انہیں فوراً رہا کر دیا، جس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دو آدمیوں کو آزاد کر دیا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب شخص حکم بن کیسان نے اسلام قبول کر لیا، دوسرا مکہ چلا گیا اور بحالت کفر دنیا سے رخصت ہوا۔ قریش مکہ نے جب مسلمانوں کے ہاتھوں عمرو بن حضرمی کی موت کا حال سنا تو غصہ اور حسد سے جل بھن گئے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے دم لیں گے اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے مکہ میں زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ مدینہ میں کافروں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ مسلمانوں کی جمعیت اور قوت کو دیکھ کر غیظ و غضب کی آگ میں جل رہا تھا۔ مکہ سے اشارہ پاتے ہی اس نے اپنی فتنہ پرور سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا۔ مدینہ کے یہودیوں کو بھی اپنا شریک کر لیا اور عرب قبائل کو بھی اسلام کے خلاف جنگ کے لیے ابھارنے لگا۔ قریش کو اب تک اس کا افسوس تھا کہ مسلمان مکہ سے بچ کر نکل گئے، اگر وہ ان کو اسی وقت ٹھکانے لگا دیتے تو عروج اسلام کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ عام عرب سرداروں کو مسلمانوں سے اس لیے پرخاش تھی کہ اسلام نے اخوت اور محبت کا جو پیغام دیا تھا اس سے ان کے جاہ و جلال پر زر پڑ رہی تھی۔ اس لیے مسلمان ان کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے تھے۔ اسلام سے قبل مدینہ میں عبداللہ بن ابی کی بڑی شان تھی۔ وہ بادشاہی کے خواب دیکھ رہا تھا اور مدینہ کے لوگ اسے شاہی تاج پہنانے کی تیاریاں کر رہے تھے،
لیکن اسلام کے پرستاروں نے اس کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا۔ یہی حال دوسرے سرداروں کا بھی تھا۔ آخر کفار مکہ نے انصار مدینہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مہاجرین کو ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ وہ جل دے کر وطن سے نکل گئے ہیں، لیکن یہ بات بن نہ سکی تو وہ توحید کا نام مٹانے کے لیے نت نئی چالیں سوچنے لگے۔ جب قریش کی تمام تجاویز و تدابیر ناکام ہو گئیں تو انہوں نے ان قبائل کو جو مکہ اور مدینہ کے درمیان رہتے تھے اسلام کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے دستے ارد گرد کے علاقوں میں طاقت کے لیے بھیجنے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ قریش مدینہ کی چراگاہ پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے بہت سے اونٹ ہانک کر لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ اب چونکہ دشمن نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے تلوار اٹھا لی ہے، اس لیے آپ بھی مدافعت میں تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ مگر اس حکم کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی گئی کہ صرف ان لوگوں سے جنگ کرو جو تلوار اٹھانے میں پہل کریں۔ خود مسلمانوں کو پہل کرنے سے روک دیا گیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حفاظت خود اختیاری کے طور پر لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ بہرحال قریش مکہ نے حضرت عمرو بن حضرمی کے قتل کو آڑ بنا کر اہل مکہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی اثنا میں قریش کو اطلاع ملی کہ جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ملک شام گیا ہوا تھا وہ واپس آ رہا ہے۔ کفار کو اس قافلے کی واپسی کا بہت انتظار تھا۔ مدینہ شام سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا۔ قریش کے تمام قافلے اسی راستے سے گزرتے تھے۔ ابو سفیان نے شام کی روانگی سے قبل ایک قاصد مکہ بھیجا تھا اور یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ مسلمان اس قافلے پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کا کچھ سامان کیا جائے۔ اس کے قاصد زمزم نے اس سلسلے میں خاصی اداکاری کی۔ وہ جب آبادی کے قریب پہنچا تو اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، ناک چیر دی، کجاوا الٹ دیا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اونٹ پر کھڑا ہو کر چلانے لگا، قریش تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، جلد امداد بھیجو۔ یہ سنتے ہی مکے کے 1000 قریش مدینے پر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے اور ہر قسم کے سامان حرب سے مسلح ہو کر ابو جہل اور عتبہ کے زیر کمان مدینہ کی طرف بڑھ گئے، لیکن ابھی وہ مدینہ سے کافی فاصلہ پر تھے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ خبر غلط تھی۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اصل راستے سے سمندر کی طرف ہوتا ہوا اور قریب کا عام راستہ چھوڑ کر صحیح سالم آگے گزر چکا ہے۔ اب قریش مکہ نے واپس جانے کی بجائے فیصلہ کیا کہ بدر کے میدان میں پہنچ کر قافلے کی آمد کی خوشی منائیں، جلسہ منعقد کریں اور اگر کوئی مسلمان ہاتھ آ جائے تو اس سے جنگ کریں۔ چنانچہ انہوں نے مقام بدر پر ڈیرے ڈال دیے۔ اسلام کے 313 جانباز ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی تمام تیاریوں کی اطلاع مل چکی تھی۔ آپ نے فوراً صحابہ کو جمع کیا، انہوں نے اپنی جانوں کی پیشکش کی۔ انصار پہلے ہی مدد کا وعدہ کر چکے تھے۔ مختصر یہ کہ 313 نفوس پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا جن میں بچے بھی شامل تھے اور سامان جنگ بھی قریش کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر بے سر و سامان جمعیت لے کر شہر سے نکلے اور وادی بدر کے دوسرے سرے پر پہنچ کر رک گئے۔ قریش کی فوج وہاں پہلے سے موجود تھی
مکے کے بعد لوگوں نے اس لڑائی کو ٹالنا چاہا اور قریش سے کہا کہ عامر بن حضرمی کا خون بہا لے کر واپس چلے جاتے ہیں، مگر ابو جہل لڑنے پر تلا ہوا تھا۔ اگلی صبح کو دونوں فوجیں میدان میں آمنے سامنے آ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی کثرت دیکھی تو بارگاہ الہی میں فتح کی دعا کے واسطے سجدے میں گر گئے۔ بار الہ، اگر یہ مٹھی پر مسلمان مٹ گئے تو پھر زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور قرآن کریم کی آیات بآواز بلند پڑھی، جن کا ترجمہ